لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک ہی چھپر کے نیچے، ایک ہی چبوترے کے نیچے دین بھی پڑھایا جاتا تھا اور دنیا بھی پڑھائی جاتی تھی. یہ دونوں الگ نہیں ہے. نیک نیتی کے ساتھ آج بھی اگر کوئی کالج میں پڑھتا ہے شریعت کے دائرے میں، اچھی نیت کے ساتھ آج بھی اگر کوئی اسکول میں پڑھتا ہے شریعت کے دائرے میں، تو ان کا پڑھنا عبادت ہو سکتا ہے. شرط ہے کہ یہ نیت رکھے کہ جتنے بھی اللہ نے چاہا میں ڈاکٹر بن گیا، تو غریب بیمار آیا تو وہاں پر ادھر ادھر ٹیبل کے نیچے سے یا اوپر سے اپنے مفاد کے لیے فیسیں وصول کر کے جیب گرم نہیں کروں گا، بلکہ غریب کا اللہ کی رضا کے لیے علاج کروں گا. تو یہ بھی اس کے لیے عبادت بن سکتا ہے. ڈاکٹر بننے کی تمنا کرے اور نیت یہ رکھے کہ میرے رب نے وہ دن دکھایا کہ اگر میں ڈاکٹر بنا تو صرف جیب گرم نہیں کروں گا، میرے پاس کوئی مجبور لاچار آیا تو اس کی مجبوری نہیں خریدوں گا، بلکہ اس کا علاج کر کے اس کی دعائیں خریدوں گا. تو یہ ثواب کا کام ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے. اگر میں وکیل بنا تو پھر ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کر کے پھنسا کر کے صرف پیسے وصول نہیں کروں گا. میرے رب نے وہ دن دکھایا کہ میں وکیل بن گیا تو پھر مظلوموں کا کیس، غریبوں کا کیس، اور آج کے حالات کے اعتبار سے مساجد اور مدارس کا کیس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑوں گا اور کامیابی حاصل کروں گا. تو یہ نیت لے کے اگر کوئی کالج میں جائے گا تو کالج میں جانا اور اسکول میں جانا بھی عبادت لکھا جائے گا. اس کے لیے شرط ہے، کٹھن مراحل ہے. یہ تو پھر ہم کیا حاصل کریں گے؟ تو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کی زندگی بہت کم ہے، صرف پیسے وصول نہیں کرنا ہے، لوگوں کی دعائیں لینا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، امام الانبیاء کی رضا حاصل کرنی ہے. ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل سیدہ خاتون جنت کی زندگی ہے، اماں عائشہ کی زندگی ہے، فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں عورتوں میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہے تو سب پر بنا یہی جواب دیں گے، کامیاب ہے خدیجہ الکبریٰ، کامیاب ہے عائشہ الحمیرہ، کامیاب ہے فاطمہ الزہرا. انہوں نے کیا کیا؟ غریبوں کی مدد کی. انہوں نے کیا کیا؟ یتیموں کی سیوائیں کی. انہوں نے کیا کیا؟ خود تو بھوکے رہی لیکن دوسروں کی بھوک کو مٹایا. اس لیے کہتے ہیں رہ کے فاقوں میں فقیروں کو کھلانے والے، رہ کے فاقوں میں فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. یاد رکھیے میں نے تالی بجانے کا منع کیا، سبحان اللہ بولنے کا منع نہیں کیا ہے. سبحان اللہ بولیے. جب بھی ایسی محفل قائم کی جاتی ہے شریعت سے اگر کوئی ٹکرائے تو اس کا ڈنکے کی چوٹ پر ہم رد کریں گے، کیونکہ وہ شریعت ہمارے لیے پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. شریعت سے ٹکرائے باپ تو باپ کو بولیں گے ابا آپ کا مقام بڑا ہے لیکن شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس لیے جتنی بھی میری بہنیں آئی ہیں انہیں ایک پیغام دوں گا اور جنہوں نے پروگرام کروایا ہے انہیں دوسرا پیغام دوں گا. اسلامی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں حالات بہت بدل چکے ہیں. اللہ آپ کو
آپ کا ایک قدم بھی ڈگمگانے نہ پائے. اپنی پہچان باقی رکھو گی, اللہ آپ کو وہ عزتیں عطا فرمائے گا. ایک بیٹی باہر نکلی تھی اسلام کی شناخت, اسلام کی پہچان کو لے کر کے, بھیڑیوں کے بیچ میں, ظالموں کے بیچ میں نعرے تکبیر کی صدا گونجا کر کے آگے نکلی. کائنات کے کونے کونے میں مسکان کا نام روشن ہو گیا تھا. کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں جہاں جاؤں گی اپنے حجاب کو نہیں چھوڑوں گی, میں جس جگہ جاؤں گی اپنے حجاب کو لازم پکڑوں گی. تو آپ کالج میں جاؤ, اسکول میں جاؤ, تو اپنی شریعت کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. شریعت پہلے ہے, کہا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن شریعت سے ہٹ کر ایک قدم بھی اٹھا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے. مرنے کے بعد میں شریعت کام آئے گی, مرنے کے بعد شفاعت رسول کام آئے گی, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. اس لیے اسلامی بہنوں سے گزارش ہے, اللہ آپ کو کوئی بھی مقام مرتبہ عطا فرمائے, لیکن آپ اپنے حجاب کو کبھی بھی مت چھوڑنا اور ظالموں کے بہکاوے میں مت آنا. ہمارے لیے اسلام سب سے پہلے ہے, اور یہ اتنا قیمتی مذہب ہے, اتنا پیارا, اتنا ستھرا مذہب ہے. اسلام کو آج بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, تو یہ پردے میں رکھتا ہے, کرتا ہے, یہ زیادتی کرتا ہے. پیاری بہنوں, ایسا نہیں ہے. اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, لیکن میرا اسلام آیا, آنے کے بعد میں کہا کہ بچیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بچیاں ہماری شان ہے, عزت ہے, وقار ہے. اگر ماں کی شکل میں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو ہمارے گھر کے لیے رحمت ہے. آپ کو جو یہ مقام عطا فرمایا ہے, یہ اسلام نے عطا فرمایا ہے. تو آپ جب تو دن بھر جتنی آپ کو دنیا پڑھنی ہے پڑھ لیجئے, کم سے کم رات کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے سب سے کامیاب ترین عورت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو پڑھنا ہے, سیدہ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھنا ہے, خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کو پڑھنا ہے, عائشہ الحمیرہ کی سیرت کو پڑھنا ہے. ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں دنیا کی تعلیم ایک سرکش گھوڑے کی طرح, آج کے دور میں دنیا کی تعلیم سرکش گھوڑے کی طرح ہے, اور اس کا جو لگام ہے وہ دینی تعلیم ہے. تو دنیا کی تعلیم آپ جتنی بھی حاصل کرو, لیکن لگام کے ساتھ, بے لگام نہیں ہونا ہے, لگام کو لازمی رکھنا ہے. تو لگام کو لازم رکھو گی تو جس مقام پہ پہنچو گی آپ کہو گی کہ دنیا سب کچھ ہے, لیکن دین ان کی اصل ہے, جڑ ہے. دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹائم ہو جائے گا. اب جنہوں نے یہ پروگرام قائم کروایا ہے وہ خدمت خلق ہے, بہترین خدمت ہے. شریعت کے دائرے میں کی جائے تو اس پر بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے. ایک بیچارہ درویش بیٹھا, دل میں پکا ارادہ کر لیا, جنگل میں ایک سوکھی لکڑی کاٹی, لکڑی کاٹی, ہاتھ میں تسبیح اٹھائی, اللہ اللہ اللہ. کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تب میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے, سوکھی لکڑی کاٹ دی ہے, جب یہ ہری بھری ہو جائے گی اتنی عبادت کروں گا کہ یہ سوکھی لکڑی ہری بھری بن جائے گی. سوکھی لکڑی ہری کب بنتی, لیکن اگر ہری بن جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا. اب اس نے تسبیح پڑھنا شروع کیا, ذکر کرنا شروع کیا, عبادت کرنی شروع کی. ایک رات گزری, 2 رات گزری, اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ یہاں سے نہ اٹھوں گا, نہ ہلوں گا, نہ یہاں سے ہٹوں گا. اتنے میں کوئی درویش آیا جس کے دل میں غریبوں, مظلوموں, مسکینوں کا درد تھا, دیندار تھا. پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہا کتنا وقت ہوا؟ کہا کافی وقت ہو
राजी हो चुका। कहा अगर ये नीयत है तो फिर मैं भी बैठ जाता हूं। सूखी लकड़ी गाड़ दी, पास में बैठ गए, वो भी अल्लाह अल्लाह करने लगे। आधी रात का वक्त हुआ, किसी गरीब ने चिल्लाया का मदद करो मदद करो। अब वो बाद में जो आया था उसके दिल में गरीबों का दर्द था, मजलूमों का दर्द था, मिस्किनों और मोहताजों का दर्द था। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, जो पहले बैठा था उससे कहा कि जनाब चलिए, कोई गरीब मदद के लिए पुकार रहा है, उसकी मदद करते हैं। उसने कहा नहीं, मैंने अल्लाह से वादा किया यहाँ से हटूंगा नहीं, मरे तो कोई मरने दे, पूरी दुनिया मर जा लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। कहा यार ऐसे मत करो, मेहरबानी करो, बेचारा कोई गरीब है, बुला रहा है मदद के लिए, चलो मदद करते हैं। कहा नहीं, मैंने कह दिया ना, तेरे से रहा नहीं जाएगा, तू जा, मैं नहीं चलता। कर चलो यार, ऐसे मत करो। कहा नहीं, पक्का इरादा। कहा अच्छा नहीं चलोगे? कहा भाई मत चलो, कोई बात नहीं, मैं तो जाता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे किसी गरीब की पुकार सुनी नहीं जाती है, मुझे यहाँ बैठना पसंद नहीं है। जिक्र बड़ी इबादत है, अच्छी बात है, लेकिन पास में कोई गरीब मर रहा, हमारे को मदद के लिए पुकार रहा है, हम मदद ना करेंगे तो कौन करेगा बेचारे की मदद? आधी रात का वक्त है, पूरी दुनिया सोई हुई है, हम सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम चलकर मदद करें। लेकिन पहले वाले ने जिद में जगह न छोड़ी, दूसरे वाला दौड़ा, एक मजबूत लाठी पकड़ी और तेजी के साथ गया। किसी जालिम ने उस गरीब मिस्कीन पर हमला किया था, उसने उसको मार भगाया और उसकी जान को बचा लिया, जान को बचा लिया। जान बचाकर वापस पलटा। जैसे ही वो अपनी जगह पर आया, अभी रात बाकी थी, वो अल्लाह अल्लाह पढ़ने लग गए, कुछ भी नहीं कहा, आंखें बंद। सुबह हुई तो जो जालिम को भगाकर मजलूम की मदद करके आया था, उसका लगाया हुआ छोटा सा वो लकड़ी का टुकड़ा दरख्त बन चुका था, और जो पहले से अल्लाह अल्लाह करके बैठा था, उसकी लकड़ी सूखी की सूखी रह गई। तो पता तू कौन सा काम करके आया? तूने लकड़ी गाड़ी, मैंने लकड़ी गाड़ी, तू अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैं भी अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तेरी लकड़ी हरी भरी दरख्त बन गई और मेरी लकड़ी लकड़ी रह गई। तो दूसरे ने कहा मैंने कोई नेकी नहीं की, मैंने इतनी ज्यादा बड़ी इबादत कोई नहीं की, लेकिन मैंने गरीब की मदद की, उस गरीब की मदद करने से मेरा रहमान राजी हो गया और उस सूखी लकड़ी को हर दरख्त से तब्दील फरमा दिया। तो गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पक्के इरादे के साथ ये हौसला रखे और ये हिम्मत रखे कि हमें खिदमत खल्क करनी, मखलूक की खिदमत करनी है, अल्लाह के बंदे जहां कहीं बुलाएंगे हम पहली फुर्सत में हाजिर हो जाएंगे। बीमार बुलाए, मजबूर बुलाए, बेवाएं बुलाए, यतीम बुलाए, हम पहले मरहले पर हाजिर हो जाएंगे। अगर ये काम हमारा इखलास नेक नियति से होगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, तो ये हमारे लिए जन्नत का जरिया बन जाएगा। इसके लिए मैं तमाम शुरका से कहता हूं, जब कभी भी जालिम और मजलूम की बात आए तो जालिम भले सगा बाप हो, मजलूम भले परदेसी हो, मजलूम के साथ खड़े रह जाना, मजलूम के साथ खड़ा रहने से अल्लाह राजी हो जाएगा। और आप इस नियत से तालीम हासिल करना कि मेरे रब ने मुझे कोई भी मकाम अता फरमाया तो मैं अदल और इंसाफ के साथ अपने काम करूंगा, नेक नियति से अपने काम करूंगा। अगर ये नियत लेकर के आप कदम आगे बढ़ाएंगे तो मेरा रब तुम्हें इज्जतें भी अता फरमाएगा, वक़ार भी अता फरमाएगा और कामयाबी को कामरानी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बांसवाड़ा के जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनाब जलालुद्दीन खान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और जो भी हमारे सामीन हैं उनको अपनी जो भी बातें हैं वो बताएं। नज़र अहमद साहब, डॉक्टर सईद साहब, डॉक्टर आफ्ताब साहब, हाजी अयूब साहब, सरफराज साहब, स्टेज पर बैठे तमाम हजरात, इमाम साहब, हाफिज साहब, यहाँ मौजूद सभी विद्वान और रकमा के ज़ेर एहतमाम ये 5वां मुस्लिम टैलेंट और रहनुमाई की इस तकरीब के मेज़बान